جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی، سوال ہے کہ ابن عباس اور ابو شیبہ رضی اللہ عنہ سے وی تراویاں ثابت ہیں؟ کہتے ہیں وضاحت کر دیں محترم بھائی، ایک تو اردو صحیح لکھیں جی، نمبر 2 یہ ابو شیبہ کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے۔ اللہ سے ڈریں بھائی، اللہ کا خوف کریں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سنن کبریٰ بہقی کے اندر آتی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتی ہے جی۔ تو یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے رمضان میں 20 رکعت یعنی جو پڑھی ہیں، آپ کے پڑھنے کا ذکر ہے یہ آئے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور پھر کیسی عجیب بات ہے کہ ابو شیبہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے یہاں پر تحریر میں، اللہ ابو شیبہ کی وجہ سے تو روایت ضعیف ہے، یہ ابو شیبہ اس کی وجہ سے تو روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت نقل کرنے کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے میں امام بہقی کہتے ہیں کہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان یہ کوفی یہ منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ یہ امام بہقی نے روایت درج کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ السنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ 496 جی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو یہاں بھائی نے ابو شیبہ کو رضی اللہ عنہ یعنی صحابی بنا کر پیش کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان یہ جو ہے اس پر تو بھائی بہت زیادہ محدثین نے جرح کر دیا ہے، مثلا مشہور و معروف ائمہ جن میں امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، جوزجانی، ابن حجر اسقلانی اور امام بہقی جس کا ذکر پہلے کیا ہے، ایسے ہی امام عبداللہ بن مبارک، امام ذابی، ابن عدی، ابن جوزی اور بے شمار ائمہ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سخت ترین جرح کر دی ہے، منکر الحدیث ہونے کی، متروک الحدیث ہونے کی یا دیگر جرح کے جو کلمات ہیں وہ اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ بلکہ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ تو دیکھ لیں آپ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 48 پڑھ لیں، ابن حبان کی المجروحین جلد 1 صفحہ 239 دیکھ لیں، ابن عدی کی الکامل جلد 1 صفحہ 241 دیکھ لیں، اسی طرح امام نسائی کے الضعفاء والمتروکین اس کو پڑھ لیں، دارقطنی کی جو ہے الضعفاء والمتروکین دیکھ لیں، ابن جوزی کی بھی الضعفاء والمتروکین، اکیلی کی الضعفاء الکبیر اور دیگر رجال کی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو بھائی یہ تو راوی جو ہے وہ ائمہ کے نزدیک ضعیف، متروک، منکر الحدیث جیسا ہے، یہ جرح ہے اس کے اوپر، تو یہ نہ تو صحابی ہے اور نہ یہ روایت ثابت ہے۔ اس لیے 20 تراویحوں کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور صحیح حدیث جو امی عائشہ صدیقہ والی ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری آپ پڑھیں نا تو پتہ چلے گا کہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ اما ما رواہ ابن ابی شیبہ من حدیث ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر فاسنادہ ضعیف جی۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وقد عارضہ حدیث عائشہ ھذا الذی فی الصحیحین ما کونھا اعلم بحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلا من غیرھا۔ یہ حافظ ابن حجر کا کلام ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جسے ابن ابی شیبہ نے یعنی بیان کیا ہے، میں نے بتایا تھا نا
کہ یہ بہقی کی کتاب کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے کہ ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے، اور خافہ صاحب ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیحین میں مروی حدیث جو ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، پھر اس کے باوجود کہ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسروں کی نسبت آپ کے رات کے حالات کو زیادہ جانتی تھی، حنفیوں کے بڑے عالم علامہ ابن حمام حنفی فتح القدیر شرح ہدایہ جو ہے اس کی جلد 1 صفحہ 407 پر انہوں نے بھی اس روایت کے اوپر جرح کی ہے، اور انہوں نے امام بہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ طبرانی کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے، لہذا یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔